پہلی والی پہلا جو تھا نا، انہوں نے ہمارے جو سیلاب آیا ہوا ہے اس کے اوپر بات کی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو ہمارے سیلاب آ رہے ہیں، آج آپ کو پتہ چلے گا کہ بلین ٹری سونامی جس کو ہم کہتے تھے کہ درخت لگاؤ، وہ کتنا ضروری ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ یہ درخت ہی ہیں جو ہماری ماحولیات کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اس کو جو 10 بلین ٹری سونامی کا بھی اپڈیٹ ملنا چاہیے، کیونکہ عمران خان نے وہ بھی اناؤنس کیا ہوا تھا میں جیل میں جانے سے پہلے کہ 10 بلین کی طرف وہ جا رہے تھے 2022 میں، 10 بلین کا انہوں نے اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا۔ دیکھیں جو درخت ہیں، آج آپ کو پتہ چل رہا ہے جو اوپر سے لینڈ سلائڈز ہو رہی ہیں وہ کس لیے ہو رہی ہیں، اور جو جانی نقصان، مالی نقصان، یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ کیونکہ اوپر سے آپ نے جب درخت کاٹیں گے، اور اگر بچت ہوئی ہے وہ اس لیے ہوئی ہے کیونکہ یہ درخت جو ہے یہ بڑے ہو گئے ہیں۔ عمران خان یہ بھی چاہ رہے تھے کہ جو اب جو جتنے سائز کے درخت ہو گئے ہیں وہ بھی دکھائے جائیں، اور آپ کو یہ پتہ نا کہ IUCN جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے اس کا آڈٹ کیا ہوا ہے، اور دنیا میں پہچانا گیا ہے کہ جو بلین ٹری سونامی تھی، اس میں ایکچولی جو سب سے زیادہ کام کسی ملک نے کیا تھا پاکستان، اس بلین ٹری کی وجہ سے، بلین ٹری جو اگائے گئے تھے اس کی وجہ سے پہچانا گیا تھا۔ تو یہ جو بلین ٹریز جو درخت لگے تھے، یہ کافی انہوں نے پاکستان کی، اور یہ جو اوپر سے جو فلڈز آئے ہیں، جو لینڈ سلائڈز ہوئے ہیں، کافی بچت انہوں نے کی ہے اس وقت۔ اور جو پنجاب کے فلڈز ہیں انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سب لوگ جو سب باہر نکلیں مدد کرنے کے لیے۔ وہ تو میں نے بھی کہا تھا کہ دیکھیں ہم نے فلڈز میں یہ جو سیلاب پہلے جب 2010 کا آیا تھا، بہت بڑا سیلاب تھا، اس کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف پاکستان کے ادارے، چاہے فوج ہو، چاہے پولیس ہو، چاہے محکمے ہو، یہ اکیلے نہیں کر سکتے۔ ہم سب کو، تب بھی سارے پاکستانی نکلے تھے اور انہوں نے اپنا حصہ ڈالا تھا مدد کرنے میں۔ تو اب بھی سارے پاکستانیوں کو کھانا چاہے گاڑیوں میں بھر کے لے جائیں، جتنے لوگ مدد کر سکیں سیلاب زدگان کی مدد کریں، اپنے اپنے شہروں میں جو نہیں ڈوبے ہوئے وہ نکل کے مدد کریں۔ ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا جو ان کا پوائنٹ تھا وہ تھا افغانستان کے زلزلے کے لیے۔ وہاں پہ بھی انہوں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ تقریباً 1000 سے زیادہ لوگوں کی بات ہو گئی ہے وہاں پہ بھی افغانستان میں۔ اور انہوں نے کہا کہ دیکھو اس وقت افغانستان ہمارا مسلمان بھائی ہیں، اور ہمیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، اور مجھے بڑا دکھ ہے کہ زبردستی دھکے دے کے لوگوں کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے، اور افغانی ایک طرف وہاں پہ زلزلہ آیا ہوا ہے، دوسری طرف آپ ان کو یہاں پاکستان سے زبردستی نکال رہے ہیں۔ یہ وقت یہ ہے کہ ہمیں افغانستان میں اپنے لوگوں کی، ان کے بھائیوں کی، بچوں کی، خواتین کی مدد کرنی ہے۔ اور تیسرا جو پوائنٹ تھا ان کا تھا، میں کہ میں پارٹی والا تھا، کیا تھا تیسرا؟ الیکشن۔ ہاں، ایک انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا، انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ جن لوگوں نے اپنی سیٹیں ان کے عمران خان کے ہدایت پہ انہوں نے چھوڑ دیں، اور انہوں نے جو کھڑے ہونے لگے تھے انہوں نے خود ہی پیچھے وڈرا کر لیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان کا ساتھ دیں جن کی سیٹیں لی گئی ہیں، جن کی کیا کہتے ہیں، ایک تو ان کو غلط سزائیں دی گئی ہیں، اور ساتھ ہی ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے، اور یہ بالکل غلط ہے، اور ان کے لیے کھڑے ہونا چاہیے۔ اور جو قومی اور سینیٹ میں، ہاں سب کے لیے کہا ہے۔ اور چوتھی چیز تھی کہ جن لوگوں نے وہ بڑے خوش ہوئے سن کے، انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ ساروں نے کمیٹی سے وڈرا کر لیا، سارے جو ممبرز ہیں۔ اب انہوں نے ان کو پتہ چلا ہے کہ جو کیا اسپیکر ہے ایاز صادق، وہ ان کے استعفے قبول نہیں کر رہے۔ ہاں، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ایسے کرو، جتنی مراد جو ملتی ہیں، ساتھ گاڑیاں اور کیا چابیاں، وہ دفتر، سارا کچھ ان کو واپس کر دو۔ اور انہوں نے یہ بھی اپریشیٹ کیا بیرسٹر گوہر کو کہ انہوں نے اسپیچ دی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم بائیکاٹ کریں گے نیشنل اسمبلی کا سیشن، اور جو عمران خان نے کہا تھا کہ ان کی اسمبلی میں نہ بیٹھو اور باہر جا کر اسمبلی لگاؤ، اس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے کہا کہ جو کمیٹیاں ہیں ان سے استعفے دے دیں،
جو پریشر کریٹ کرنا تھا وہ پریشر کریٹ ہو نہیں سکا, استعفے دیے گئے, اسمبلیوں سے باہر ہو گئے, خان صاحب نے تو خوشی کا اظہار کر دیا اور وہ پریشر کریٹ نہیں ہو سکا. ذرا اس کے بارے میں کیا کہا؟ دیکھیں ایک اور چیز, اور عمران خان نے بڑا سختی سے پھر سے پیغام دیا ہے کہ جو کے پی کے علاقوں میں یہ جو دہشت گردی کے خلاف یہ جو آپریشن ہو رہا ہے یہ بند ہونا چاہیے. پہلے ہی وہاں پہ سیلاب آیا ہوا ہے اور آپ یہ آپریشن اس کو بند کریں. اس کے بہت سخت خلاف ہیں, اور جو ڈرون حملے ہیں چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو رہے ہوں چاہے افغانستان جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہو رہے ہیں, وہ یہ بند ہونے چاہیے. اور انہوں نے پھر سے ہدایت بھیجی ہے کہ یہ بالکل آپریشن بند, ہر حالت میں انہوں نے حکم دیا ہے کہ اس کو بند کریں. اور اس پہ اور سوری یہ بتا رہے ہیں کہ اور حکومت اس کے اوپر سٹینڈ لے کہ ہم نے یہاں آپریشن نہیں ہونے علی امیر گنڈاپور نے کل ایک بڑا اہم بیان دیا ہے کالا باغ ڈیم کے اوپر, خان صاحب کو بتایا تو انہوں نے کیا کہا؟ مجھے نہیں پتا. احتجاجی تحریک کا کوئی انہوں نے بتایا؟ اس وقت سیلاب آیا ہوا ہے, اس وقت دیکھیں عمران خان قید تنہائی میں, شکر ہے ان کو اخبار مل رہا ہے, لیکن آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کیا تحریک کا اس وقت بتائیں؟ اس وقت پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے, افغانستان میں زلزلہ آیا ہوا ہے. بچے کب آ رہے ہیں؟ کوئی ہوئی بات خان صاحب کی ان سے بات کرے گی؟ بچوں کی نہیں, بچے اب ایمبیسی میں جا کر وہ بھی ایمبیسی میں جائیں گے کیونکہ ان کو ویزا نہیں دیا جا رہا. انہوں نے برٹش پاسپورٹ پہ ویزا لگانا ہے. برٹش حکومت نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ آپ برٹش پاسپورٹ کے اوپر اگر ویزا لگوائیں گے تو ہم کاؤنسلر سروس دیں گے, کیونکہ پاکستان میں یہاں کے جو منسٹرز ہیں یہاں سے کھلی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر بچے ادھر آئیں گے ہم ان کو اریسٹ کر لیں گے. اور اس لیے اگر وہ کہتے ہیں جی اگر کوئی غلط کام کیا تو یہاں مجھے بتا دیں کس کس نے غلط کام کیا ہے جس کی وجہ سے لوگ اریسٹ ہو گئے. آج آپ کی ملاقات نہیں ہوئی, کیا ارادہ ہے یہیں بیٹھنے کا یا واپس گھر جانے کا ارادہ ہے؟ نہیں, اگر ہم یہاں آ کر بیٹھے ہم تب تک بیٹھیں گے جب تک یہ لاٹھی چارج نہیں کرتے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لاٹھی چارج کریں گے تب یہاں سے جائیں گے؟ نہیں تو لاٹھی چارج کرنا کیوں, یہ ہمارا ملک ہے, ہم جہاں مرضی بیٹھیں. مطلب کیا مطلب ہے؟ یہ ریڈ زون ہے, ہم کوکے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, درخت ہے اس کے نیچے بیٹھے ہیں, یہ کوئی سرکاری جگہ بھی نہیں ہے, نہیں یہ پرائیویٹ جگہ ہے. عدالتی حکم کی جو اس طرح بے تفکیری کی جا رہی ہے, آپ لوگوں کو ملاقات کا ایک عدالتی حکم اجازت نامہ ہے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ جی بتاؤ. یہ جو عدالتی حکم کی بے توقیری کر رہی ہے اس وقت پنجاب حکومت, آپ لوگوں کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی عدالتی حکم کے باوجود, اس بارے میں وہ کیا کہیں گے؟ اس لیے کیونکہ یہ خوف زدہ ہیں, یہ عمران خان کی آواز سے بھی ڈرتے ہیں کہ اس کا ایک چھوٹا سا پیغام بھی باہر نہ آ جائے. یہ ان کو 2 سال میں یہ سوچا تھا کہ عمران خان کو جیل میں ڈال لیں گے تو لوگ بھول جائیں گے نا عمران خان کو. اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان کے لیے پورا ملک کیا پوری دنیا کھڑی ہو گئی ہے, اور اب اتنے خوف زدہ ہو گئے ہیں کیونکہ یہ تو ان کے پاس تو 17 سیٹیں بھی اب نہیں بچی ہیں. اگر وہ 17 سیٹیں ملی تھیں وہ بھی نہیں بچی. اب یہ نون لیگ بھی ڈری ہوئی ہے, جو وہ اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ڈری ہوئی ہے. نہیں تو یہ ظلم کون کرتا ہے کہ لوگوں پہ لاٹھی چارج کر دو اور تھوڑے سے لوگ بھی بیٹھے ہوں تو ان کے پیچھے آپ ان کے اوپر ظلم کرو. تو اس لیے اگر انہوں نے عمران خان نے پچھلی دفعہ کیا پیغام دیا تھا, انہوں نے کیونکہ آپ کو پتہ ہے نوری نیازی کے بیٹے کو 10 سال ملٹری جیل سے قید ہوئی ہے. ڈاکٹر عظمیٰ اور میرے اوپر کتنے کیسز ہیں, میرے اوپر اریسٹ وارنٹس ہیں, میرے دونوں بیٹوں کو بھی اٹھا لیا. لیکن عمران خان نے کہا میری ساری فیملی کو اگر اٹھا لیں میں پھر بھی ان کے ظلم کے آگے نہیں جھکوں گا اور اپنے موقف پہ قائم ہوں. میڈم خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کل مطیع اللہ جان نے بہت اہم دیکھیں انکشافات کیے. میری بات سنیں, تو آج گوہر صاحب جب جیل سے باہر آئے تو ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کی کوئی, دیکھیں میری بات سنیں, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سارے لوگ ہیں ان کو کہاں سے انفارمیشن مل رہی ہے؟ ایجنسی دے رہی ہوگی نا, کیونکہ اور اندر تو کوئی بھی نہیں ہے, یا پولیس دے رہی ہوگی یا ایجنسی, اور یہ سب جھوٹ ہے. ہم بھی گئے ہیں ٹیوزڈے کو, بالکل ٹھیک تھے. ایک آنکھ میں انہوں نے کہا تھا تھوڑا سا بلر ہوتا ہے, تو اس کا چیک اپ ہوا ہے. اس کے لیے ان کا ایک جو ریڈنگ گلاسز ہیں اس کا ایک, اور پڑھتے وقت اس کا ایک نمبر تبدیل ہوا ہے یہ, اور انہوں نے آئی ڈراپس دیے ہیں کیونکہ اسٹرین پڑ رہا تھا, کیونکہ وہ کتابیں پڑھتے ہیں, اس کا اسٹرین تھا, اس کی وجہ سے نمبر اس کا تبدیل کیا ڈاکٹر نے, وہ جو آئی اسپیشلسٹ.
اور ایک آئی ڈراپس دیے بس. اور ماشاءاللہ بالکل صحت ٹھیک تھی. اور ہم نے بیرسٹر گوہر کو اور ظہیر عباس کو کہا ہے آپ جب میڈیا کے سامنے جائیں آپ گواہ کے طور پہ بتائیں کہ عمران خان کی صحت کیسی تھی. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہیں, ان کی صحت بہت اچھی ہے. اور عمران خان کو اب 2 سال کے بعد یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس کو اللہ نہ کرے کہ کچھ ہو گیا ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ میں وہ یقین رکھنے والے ایمان والے انسان ہیں. ان کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں ڈال دیا عمران خان کو, لیکن ایک مضبوط ایمان والا انسان شخصیت ہو تو وہ یہ بھی ٹائم گزار لیتے ہیں. اور وہ اپنی صحت ان کی بالکل ٹھیک ہے, مضبوط ہیں. اور انشاءاللہ ہم ان کو یہ جو 14 سال قید اور 10 سال قید ہے یہ ہوا میں اڑ جائیں گی. ابھی انشاءاللہ ہم سارے جو کھڑے ہیں یہ آپ کو یہاں سے تھوڑے سے, آپ کا خیال ہے تھوڑے سے 1000 بندہ کھڑا ہوگا. یہ جو پاکستانی تیاری کر رہے ہیں اپنا اتنے عظیم لیڈر کو اور باقی جو ناجائز قید میں, انشاءاللہ ہم سارے یہاں موجود آ جائیں. یہ وقت جلد آنے والا ہے کہ اللہ کی بھی مرضی اور اللہ کا بھی پلان ہے. اور آپ سب سے بڑی چیز دیکھیں, عمران خان کے لیے دنیا میں دعائیں ہوتی ہیں. آج تک مجھے کوئی ایک ان میں سے بتا دیں ان کے لیے کوئی دعا کرتا ہے, گھر والے بھی نہیں کرتے ہوں گے. عمران خان کے لیے دنیا, خانہ کعبہ, کربلا, امریکہ, جہاں سے سنے لوگ کہتے ہیں جی تہجد میں ہماری مائیں دعائیں کر رہی ہے. کوئی ماں کسی کے اپنے بچوں کے علاوہ نہیں کرتی. عمران خان کے لیے دعائیں ہیں, اور میں عمران خان کو یہ بتا کے آئی تھی آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے, آپ کے لیے اتنی دعائیں ہیں, اور جو آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں ان کے لیے اتنی بددعائیں ہیں. غزہ میں اور فلسطین میں بھی دعائیں, سب جگہ اللہ کروا رہے ہیں. اور انشاءاللہ عمران خان صحت کے ساتھ, زندگی صحت کے ساتھ باہر آئیں گے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گے. آپ دیکھیے.